صبح سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان کی جانب پر نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند رپورٹس پر۔ ناظرین، ملک اور قوم کی ترقی میں علم کا فروغ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اس کی مثال ہیں جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے اقوام عالم میں خود کو ممتاز کیا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات آبادی کے تناسب سے ناکافی ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کے نتائج واضح نہیں ہو پاتے۔ دوسری جانب غیر تربیت یافتہ اساتذہ کے ہاتھوں قوم کا مستقبل انتہائی خطرے میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طلبہ پر تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان شرح خواندگی کے حوالے سے بھی پسماندگی کا شکار ہے۔ اس کی ایک وجہ انفراسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک وجہ بدامنی اور ٹارگٹ کلنگ جیسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے قابل اور اہل اساتذہ دیگر صوبوں میں تبادلے کرا لیتے ہیں۔ تعلیمی زبوں کا جائزہ لے رہی ہیں سیما کنول اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات آبادی کے تناسب سے ناکافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر تربیت یافتہ اساتذہ طلبہ اور طالبات کو معمولی باتوں پر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، جس سے بچوں کی اخلاقی اقدار متاثر ہو رہی ہیں۔ صوبے کے تعلیمی اداروں میں ایک جانب تو طلبہ اور طالبات کو اساتذہ سے بے پناہ شکایتیں ہیں، تو دوسری جانب 55,000 معماران قوم بھی امن و امان کی مخدوش صورتحال اور اساتذہ کی ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اب تک صوبے کے 1,000 سے زائد اساتذہ دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرا چکے ہیں، جبکہ تقریباً 3,000 اساتذہ نے تبادلے کے لیے درخواستیں جمع کرائی ہیں، اور وہ محکمے کے موجودہ تعلیمی نظام سے بھی مطمئن نہیں۔ بلوچستان تعلیمی لحاظ سے ملک کا پسماندہ ترین صوبہ ہے، جہاں اس وقت خواندگی کی شرح 34% ہے، اور صوبے بھر کے 13,000 سرکاری اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اساتذہ کی تعداد صرف 55,000 ہے، جن میں سے بیشتر غیر تربیت یافتہ ہیں، جبکہ قابل اساتذہ میں 30 PhD اپنے تبادلے کرا چکے ہیں۔ صوبائی حکومت کا تعلیمی پسماندگی کے خاتمے کا عزم اپنی جگہ، مگر تربیت یافتہ اسٹاف کی کمی اور ماہر اساتذہ کے تبادلوں سے تعلیمی معیار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کیمرہ مین خرم شہزاد کے ساتھ سیما کنول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال خوفناک رخ اختیار کر رہی ہے۔ سیلاب کے باعث صوبہ بلوچستان میں 6,80,000 ایکڑ پر فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے مستقبل قریب میں صوبے میں خوراک کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد جہانگیر کی رپورٹ میں۔ بلوچستان میں حالیہ سیلاب سے 6,80,000 ایکڑ پر کڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے عوامی حلقوں کی جانب سے مستقبل میں خوراک کی قلت جیسے مسائل پیدا ہونے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق دنیا بھر میں 1 ارب افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ پاکستان میں 6 کروڑ 20 لاکھ افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، جو کل ملکی آبادی کا تیسرا حصہ ہے۔ تاہم اگر صوبے سے غذائی اشیاء کی اسمگلنگ روک دی جائے تو غذائی قلت ہونے کے خدشے سے بچا جا سکتا ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود محکموں کی جانب سے بہتر منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال گندم اور دیگر اجناس کی درآمد پر کثیر زر مبادلہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں لاکھوں ایکڑ زمین قابل کاشت ہے۔ اگر ان زمینوں سے استفادہ حاصل کیا جائے تو نہ صرف غذائی قلت جیسے خدشات سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ ان سے ملنے والی پیداوار کو درآمد کر کے کثیر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین سلمان فیصل کے ساتھ محمد جہانگیر، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ BNP مینگل کے قائم مقام صدر ڈاکٹر جہازیب جمال دینی نے کہا ہے کہ میر نور الدین کا قتل سیاسی ہے، قبائلی نہیں، اور ریاستی ادارے سیاستدانوں اور قوم پرست رہنماؤں کو قتل کر کے بلوچستان کے ساحل اور وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ قلات کے مقامی ریسٹ ہاؤس میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جہازیب جمال دینی نے کہا کہ ریاست اپنی ریشہ دوانیاں بند کرے، لاپتہ افراد کو منظر عام پر لایا جائے۔ اس موقع پر BNP کے مرکزی رہنما اور سابق MLA میر عبدالرؤف مینگل، سابق MPA پرنس موسیٰ جان احمد زئی، میر امان اللہ زہریارو، سردار محمد صدیق دہوار اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مشقے میں آپریشن شروع کیا گیا جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں قبائلیت کی حوصلہ افزائی، قبائلی اتحادیوں کی بناوٹ اور ان کی مالی، اخلاقی اور عسکری امداد بلوچستان کی ترقی پسندانہ اور سیکولر انداز سیاست کو ختم کرنے کا ایک منصوبہ ہے۔ DPO ڈیرہ مراد جمالی سعد اللہ خان کھیتران نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر جاوید علی پندرانی کی 5 سالہ بچی کے قاتلوں کو پولیس نے سندھ بلوچستان سرحدی پٹی کے قریب چھاپا مار کر گرفتار کر لیا ہے۔
DPO نے بتایا کہ ملزمان رسول بخش اور علی محمد پندرانی نے 25 ستمبر کو مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر جاوید پندرانی کی 5 سالہ بچی فاطمہ بی بی کو اغوا اور 5 اکتوبر کو بچی کا بہیمانہ قتل کر کے اس کی لاش کو قریبی گٹر میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف اور سردار ثناء اللہ زہری سمیت دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار ہونے والے ملزمان ڈاکٹر جاوید پندرانی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے IG بلوچستان کے سخت احکامات پر ان کی نگرانی میں DSP محمد ابراہیم لوئی اور SHO سٹی ہدایت اللہ نے بھاری پولیس نفری کے ہمراہ سندھ بلوچستان کے سرحدی علاقے بنگل دڑوں میں چھاپا مار کر 2 ملزمان کو گرفتار کیا، جبکہ تیسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ ملزمان سندھ کے سیلاب متاثرین تھے، جنہوں نے ڈاکٹر جاوید پندرانی کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی اور پرانی دشمنی کی وجہ سے بچی کو اغوا کے بعد قتل کر کے سندھ فرار ہو گئے تھے۔ ملزمان نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ DPO سعد اللہ کھیتران نے کہا کہ اس کامیاب کارروائی میں حصہ لینے والے پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور نقد اعلانات کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینٹرل کمیٹی کے ممبر نور الدین مینگل کے قتل کے خلاف ڈیرہ مناج جمالی میں گزشتہ دنوں BNP کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی اور کاروباری مراکز بند رہے۔ BNP کے کارکنان شہر میں پیدل گشت کرتے رہے، جبکہ سٹی پولیس نے دکانیں زبردستی بند کرانے کے الزام میں BNP کے 7 کارکنوں کو گرفتار بھی کیا۔ اس موقع پر BNP کے ضلعی صدر عبدالباقی مینگل، غلام مرتضی مینگل، کریم بلوچ، ڈاکٹر شاہ نواز مینگل سمیت دیگر نے کہا کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ BNP کے نور الدین مینگل کا قتل پارٹی کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ BNP کے ڈاکٹر حبیب جالب بلوچ، نور الدین مینگل سمیت دیگر کارکنوں کی شہادت ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ سردار اختر مینگل کی قیادت بلوچستان کے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھے گی۔ ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، سیلاب متاثرین کی مشکلات کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک طرف تو سیلابی ریلوں نے ان سے ان کا گھر بار چھین لیا اور انہیں در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا، تو دوسری جانب امداد کے نام پر بھی ان کے ساتھ مذاق جاری ہے۔ وطن کارڈ کے اجرا میں بدعنوانیوں کے تذکرے تو اب میڈیا پر عام ہیں۔ اس کے علاوہ وطن کارڈ کے اجرا کے لیے قائم مراکز پر بھی سیلاب متاثرین کو سہولتوں کی بجائے لاٹھیاں مل رہی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں مستنصر بلوچ سے۔ وطن کارڈ کے لیے رجسٹریشن اور کارڈز کی فراہمی کے لیے رتا کلاچی میں سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں صبح ہی سے سیلاب متاثرین کا جمع غفیر جمع تھا۔ رجسٹریشن سینٹر میں بدنظمی پر پولیس نے سیلاب متاثرین پر لاٹھی چارج کیا، جبکہ سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ مناسب سہولیات اور رہنمائی کی عدم فراہمی کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ صبح کے آئے ہیں اور 2 گھنٹے ہو گئے کھڑے ہیں، بھوکے دسے ہیں اور بھی عوام کھڑی ہے، کوئی بات بھی نہیں سن رہا۔ ادھر سارے لوگ پریشان کھڑے ہیں، دیکھو کوئی حساب کتاب صحیح نہیں ہے۔ 8 بجے دے آئے ہیں، چگیاں ہاتھوں لگ جا کھڑے ہیں، قطار ہی کھڑے ہیں، کوئی سمجھ کو نہیں، بس جرا کو سوں آئے کوئی اگو ٹپا چھوڑنا نہ تو چگیاں پھتی کھڑے ہیں۔ رجسٹریشن سینٹر پر پینے کے پانی کی عدم فراہمی نے سیلاب متاثرین کی پریشانیوں میں اضافہ کیا، تو دوسری طرف وطن کارڈ کے حصول کے لیے آنے والی خواتین کا بھی کوئی پرسان حال نہ تھا۔ سیلاب متاثرین کو وطن کارڈز کی فراہمی کا عملی طور پر آغاز تو ہو چکا ہے، تاہم رجسٹریشن اور کارڈ کے حصول کے لیے آنے والوں کو مناسب رہنمائی اور سہولیات فراہم کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان کی مشکلات کم کی جا سکیں۔ کیمرہ مین نعیم عباس کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ اور اب ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ پشاور میں غیر سرکاری آرگنائزیشن کی جانب سے صوبہ خیبر پختونخوا کے قابل طلبہ کو تعلیمی وظائف سے نوازا گیا۔